قیام پاکستان کے بعد بھارتی پنجاب سے مغربی پنجاب داخل ہونے والا پانی بھارت نے روک لیا۔ کیونکہ یہ حساس مسئلہ تھا، اس لیے اس میں عالمی طاقتیں بھی انوالو ہو گئی، اور پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا، اور یہ سلسلہ 19 ستمبر 1960 کو کراچی میں دونوں فریقین کے درمیان ورلڈ بینک کی ثالثی میں ختم ہوا۔ اس معاہدے کو انڈس واٹر ٹریٹی یا سندھ طاس معاہدہ کہا جاتا ہے۔ اس کی مکمل تفصیل میری گزشتہ ویڈیو دی جینیسس آف انڈس واٹر ٹریٹی 1947 to 1960 میں دی گئی ہے۔ ابھی ہم سندھ طاس معاہدے کے اہم نکات پر نظر ڈالیں گے۔ تو کس کے ہاتھ میں کتنا آیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ مشرقی دریا راوی، ستلج، بیاس بھارت کو مل گئے۔ ان پر مکمل طور پر بھارت کا حق تسلیم کر لیا گیا تھا، نہ صرف دریاؤں پر مگر ان میں آ کر شامل ہونے والی ٹرائبیوٹریز یعنی ندی، نالے، چشمے اور معاون چھوٹے دریاؤں پر بھی۔ البتہ جب ایک دفعہ راوی اور ستلج حتمی طور پر پاکستان کی حدود میں داخل ہو جائیں تو اس کے بعد اگر کوئی ندی، نالا وغیرہ اس میں شامل ہو تو اس کا پانی پاکستان استعمال کر سکتا ہے۔ حتمی طور سے مراد یہ ہے کہ دریائے ستلج سلیمانکی سے ذرا پہلے ہستہ بند کے قریب پاکستان میں داخل ہوتا ہے اور پھر انڈیا کی حدود میں نہیں جاتا۔ اسی طرح راوی بھی ڈیلنگ DRB سے تقریباً 1.5 میل پہلے جو پاکستان کی حدود میں آتا ہے تو پھر دوبارہ بھارت کی سرزمین میں نہیں جاتا۔ دریائے بیاس جو تیسرا دریا اس معاہدے کے تحت بھارت کو ملا تھا، وہ تو پاکستان میں داخل ہونے سے پہلے ہی دریائے ستلج میں مل جاتا ہے۔ ان مشرقی دریاؤں پر پاکستان کو اتنا حق ضرور حاصل ہے کہ جب یہ دونوں دریا حتمی طور پر پاکستان کی حدود میں داخل ہو جائیں تو اس کے بعد اگر کوئی ندی، نالا ان دریاؤں میں آ کر شامل ہو رہا ہے تو اس کا پانی پاکستان استعمال کر سکتا ہے، چاہے وہ بھارت سے ہی کیوں نہ بہہ کر آ رہا ہو۔ لیکن پاکستان بھارت سے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا کہ وہ کسی ایسے ندی، نالے کا پانی استعمال نہ کرے، کیونکہ اس کے بہاؤ پر مکمل طور پر بھارت کا حق ہے۔ مطلب یہ کہ اگر پانی ہو تو پاکستان استعمال کر سکتا ہے، اور اگر نہ ہو تو مطالبہ نہیں کر سکتا۔ پاکستان ان دریاؤں کو آبی گزرگاہ کے طور پر استعمال کر سکتا ہے۔ اگر کوئی ندی، نالا یا معاون دریا پاکستان کی سرزمین سے گزر رہا ہے اور بھارت کی حدود میں داخل ہوتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ پاکستان کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے تو ایسے ندی، نالے میں پاکستان خود کسی اور ذریعے یا کسی مغربی دریا یا ڈیم کے ذریعے پانی چھوڑ سکتا ہے، اور یہ پانی اس ندی، نالے کے علاوہ ہوگا، اور اس ندی، نالے میں پاکستان جتنی پانی کی مقدار داخل کرے گا بھارت اس میں کمی نہیں کر سکتا، یعنی اس کو استعمال نہیں کر سکتا، لیکن جو اس ندی، نالے کی مقدار اپنی تھی بھارت وہ استعمال کر سکتا ہے۔ اس معاہدے کے نافذ ہونے کی تاریخ 1 اپریل 1960 تھی۔ تب سے لے کر 31 مارچ 1970 تک یعنی 10 سال تک بھارت پابند تھا کہ وہ مشرقی دریاؤں میں معاہدے کے مطابق پانی چھوڑتا رہے۔ یہ اس لیے ضروری تھا کہ پاکستان اس دوران اپنے حصے میں آنے والے دریاؤں کی مدد سے متبادل نہری نظام تشکیل دے سکے۔ مغربی دریا پاکستان کو مل گئے۔ اس معاہدے کی روح سے دریائے سندھ، جہلم، چناب پاکستان کو مل گئے، اور بھارت ان کے بہاؤ کو بالکل بھی روک نہیں سکتا۔ البتہ کچھ مقاصد کے لیے بھارت یہ پانی استعمال کر سکتا ہے۔ نمبر 1، ان دریاؤں اور ان سے متصل ندی، نالوں کا گھریلو استعمال ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، صرف ان علاقوں میں زرعی استعمال ہو سکتا ہے جہاں سے یہ بہہ کر آ رہے ہوں۔ نمبر 3، اس معاہدے کے نافذ ہونے سے پہلے جو علاقے ان دریاؤں سے سیراب ہوتے چلے آ رہے ہیں ان کو بھی سیراب کرنے کا حق بھارت کو ہے۔ ان علاقوں کی تفصیل بھارت پاکستان کو دینے کا پابند تھا۔ نمبر 4، اس معاہدے کی روح سے ان دریاؤں پر بند بنا کر اس کا پانی بھارت استعمال کر سکتا ہے، لیکن پانی انہی دریاؤں میں ڈالنا ضروری ہے، یعنی نہر وغیرہ نکال کے پانی دور نہیں لے کے جا سکتا۔ یہ پانی سے بجلی بنانے والا نکتہ بہت اہم ہے اور اس پر بہت تنازع بھی ہوئے ہیں۔ بعض نہریں جو پہلے سے نکلی ہوئی تھیں، جو کشمیر کے علاقوں کو سیراب کرتی تھی، ان کو بھی بھارت کے استعمال کا حق دے دیا گیا، لیکن پانی کے بہاؤ کی حد مقرر کر لی گئی۔ اس بہاؤ اور زرعی استعمال کے علاقوں کی تفصیلات بھارت پاکستان کو دینے کا پابند تھا۔ ان علاقوں میں پانی کے بہاؤ کی نگرانی کا حق بھی پاکستان کو دے دیا گیا تھا کہ کہیں بھارت طے شدہ مقدار سے زیادہ پانی تو نہیں استعمال کر رہا۔ آب نکاسی کا نظام۔ 4 گندے نالے جن میں ہڈیارہ نالہ، قصور نالہ،
سلیم شاہ نالہ اور فضیلکا نالہ جو اس معاہدے کے نافذ ہونے کے پہلے سے بھارت سے بہہ کر پاکستان میں داخل ہو رہے تھے، پاکستان سندھ طاس معاہدے کی روح سے ان کی دیکھ بھال کا پابند ہے اور بھارت ان میں اس مقدار سے زیادہ پانی نہیں شامل کر سکتا جتنا معاہدے کے نافذ ہوتے وقت ان میں بہہ کر آ رہا تھا۔ مزید یہ کہ ان نالوں میں اگر پاکستان مزید نکاسی کا پانی ڈالنا چاہے یا زرعی یا ایمرجنسی مقاصد کے ذریعے استعمال کرنا چاہے تو پاکستان خود اس میں توسیع کا ذمہ دار ہوگا، اور اگر انڈیا سمجھے کہ ان نالوں کو چوڑا کرنے یا گہرا کرنے کی ضرورت ہے تو وہ پاکستان کو اس کی قیمت ادا کرے گا، یعنی پاکستان صرف اتنی مقدار کا پانی کے انتظام کا ذمہ دار ہے جو معاہدے کے وقت اس میں بہہ کر آ رہا تھا۔ دریاؤں کے قدرتی رخ کو تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ اس نقطے کے مطابق معاہدے کے فریقین دریاؤں کے قدرتی رخ کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اور نہ ہی پانی گندا کیا جائے گا جس سے دوسرے پارٹی کو نقصان ہو، اور اگر دریا میں کوئی گندا نالہ یا فضلہ وغیرہ شامل ہوگا تو اس کو دریا میں شامل کرنے سے پہلے اس حد تک ضرور صاف کر لیا جائے گا کہ اس سے دوسرے فریق کو نقصان نہ ہو اور پانی ناقابل استعمال نہ ہو جائے۔ سیلابی پانی کے بہاؤ سے کیسے نپٹا جائے گا؟ معاہدے کے مطابق کوئی بھی پارٹی دریاؤں کے قدرتی راستوں سیلاب کے دنوں میں جتنا چاہے پانی چھوڑ سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں ہونے والے کسی نقصان کی ذمہ دار بھی نہیں ہوگی۔ البتہ وقت سے پہلے اطلاع اور پانی کے بہاؤ کی مقدار کی مسلسل معلومات فراہم کرنا ضروری ہوگا، لہذا پاکستان سیلابی نقصان کا ذمہ دار بھارت کو کبھی ٹھہرا نہیں سکتا اور سیلاب سے بچنے کا واحد حل مزید ڈیم کی تعمیر ہے۔ رقم کی ادائیگی۔ جیسا کہ بھارت 6,20,60,000 پاؤنڈ کی رقم اس معاہدے کے تحت پاکستان کو کچھ اقساط میں ادا کرنے کا پابند تھا، لیکن بھارت کو یہ رقم ادا نہ کرنا پڑی اور دوسرے ورلڈ بینک کے ممالک نے یہ رقم ادا کر دی۔ پانی کے بہاؤ کی معلومات شیئر کرنا۔ دونوں فریقین آپس میں دریاؤں کے مختلف مقامات پر بہاؤ، ڈیم میں داخلے اور خارج ہونے والی پانی کی مقدار، نہروں کے ہیڈ سے پانی کے خارج ہونے کی مقدار وغیرہ روزانہ کی بنا پر یا طے شدہ مدت کی بنا پر ایک دوسرے کو دیا کریں گے۔ ان مقاصد کے لیے فریقین مختلف مقامات پر یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے آلات بھی نصب کر سکتے ہیں، لیکن اس کی ادائیگی دوسرے فریق کو ادا کرنا پڑے گی۔ پانی کے بہاؤ کی معلومات کے علاوہ اگر کوئی پارٹی کسی دریا پر کوئی بھی تعمیراتی یا کوئی اور منصوبہ شروع کرنا چاہے گی تو دوسرے فریق کو اس منصوبے کی مکمل تفصیلات شروع کرنے سے پہلے دینے کی پابند ہے۔ مستقل انڈس کمیشن کا قیام۔ دریاؤں کی تقسیم کے اس پیچیدہ معاہدے کی صحیح طرح سے نفاذ اور دونوں ممالک کے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک مستقل انڈس کمیشن کے قیام کا فیصلہ بھی اس معاہدے کے تحت کیا گیا تھا، جس میں دونوں ممالک نے ایک ایک کمیشنر اپوائنٹ کرنا تھا اور ان کے اسسٹنٹ بھی، اور ان کمیشنر کی سال میں کم از کم ایک میٹنگ کو لازمی قرار دیا گیا تھا۔ ان کا کام اپنے اپنے ممالک کے حقوق کی تحفظ اور معلومات کا حصول اور فراہمی تھا۔ نیز یہ کمشنر دونوں ممالک کے کسی منصوبے پر اعتراض بھی اٹھا سکتے ہیں اور دوسرے ملک کے کسی منصوبے کو انسپیکٹ کرنے کا بھی حق رکھتے ہیں۔ اپنے اپنے ملک کی حکومت کو سالانہ رپورٹ بنا کر پیش کرنا ان کمشنر کی ذمہ داری تھی، اور اس رپورٹ میں یہ نشاندہی کر سکتے تھے کہ اگر کوئی ملک کسی قسم کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہو یا معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہو یا کسی بھی قسم کے اختلاف کو حل کرنے کا فورم بھی انڈس واٹر کمیشن ہی ہے۔ نیوٹرل ماہر یا ثالث عدالت۔ اگر دونوں فریقین کے درمیان کسی بات پر اختلاف ہو جائے اور وہ انڈس کمیشن سے حل نہ ہو پائے تو ایک نیوٹرل ماہر تعینات کیا جائے گا جو کہ دونوں فریقین کے اتفاق سے چنا جائے گا اور وہ اس مسئلے کو حل کرے گا اور اپنی تجاویز دے گا۔ نیوٹرل ماہر کے علاوہ بین الاقوامی ثالثی کی عدالت کا آپشن بھی اس معاہدے میں دیا گیا ہے، اور اس عدالت کے قیام سے متعلق تمام تفصیلات معاہدے میں طے کر لی گئی۔ کیا یہ معاہدہ منصفانہ تھا؟ کیا پاکستان نے گھاٹے کا سودا کیا؟ اور اگر کیا ہے تو پاکستان کو اس سے کتنا نقصان ہو رہا ہے؟ جانیے میری اگلی ویڈیو میں اور بتائیے کہ یہ آپ کو معاہدہ کتنا سچا لگتا ہے۔ عزیزو سبسکرائب کر کے جانا۔